السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر آپ جھگڑا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، قوم کا سردار۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار سے جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ قوم کے سردار کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو اپنی ہی ذلت اور رسوائی کا سامان اکٹھا کرو گے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پوری قوم سردار کی ہی بات مانے گی، آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ نمبر 2، کسی بھی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے اور اس کو ستاؤ گے، اگر اس نے بد دعا دے دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کبھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 3، ناظرین، بچوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں اور آپ سمجھدار ہو تو سمجھداری سے کام لے، بچوں سے محبت کرو اور ان سے جھگڑا نہ کرو۔ نمبر 4، عورت کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، وہ عورت اپنی ہو یا غیر کی، عورت عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی طرف چلے جاؤ گے۔ نمبر 5، بد زبان سے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو برا بولتا ہو اور بات بات میں گالی دیتا ہے، اور جب ایک بار بولنا شروع کر دے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ایسے بد زبان سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ ناظرین، ویسے تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، مگر یہ 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منع فرمایا کہ ان 5 طرح کے لوگوں سے بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جن عورتوں میں یہ 11 نشانیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی بری ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں ہمیشہ دھوکہ اور نقصان دیتی ہیں۔ نمبر 1، پردہ نہ کرنے والی عورت، یعنی جو عورت بے پردہ باہر گھومتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت ننگے سر اور بے پردہ باہر گھومتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہ کرے اور ہر وقت اس کی ناشکری کرے، ایسی عورت بھی بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت، یعنی کہ جو ہمیشہ بری ہی بات بولتی ہو اور ایسی بات بولتی ہو جس سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، یا اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں کہ کہیں یہ ہمیں برا نہ کہہ دے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ ناظرین، یاد رکھیں، بالوں کو کھلا رکھنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور ایسی عورت جو بالوں کو کھلا رکھتی ہے وہ بہت ہی بری عادتوں کی مالک ہوتی ہے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے وہ سب سے بڑی بے وقوف ہوتی ہے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں زبان کی وجہ سے ہی جائیں گی، یعنی جو سب سے زیادہ زبان چلائے وہ عورت کبھی بھی دوسرے کا بھلا نہیں سوچے گی۔ نمبر 7، زیادہ سوچنے والی عورت بھی بری ہوتی ہے،
نمبر 8، چیخ کر بولنے والی عورت، یعنی جو عورت ہمیشہ بلند آواز سے بات کرے، کبھی بھی نرم اور نیچی آواز میں بات نہ کرے، ایسی عورت بھی بری عادت کی مالک ہوتی ہے۔ نمبر 9، باریک کپڑے پہننے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس سے پہلے عورت ایسے لباس پہنے گی جس سے اس کا جسم ظاہر ہونے لگے گا۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ ناظرین، برائی کرنا تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی برائی کرتی ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، کیونکہ شوہر ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی عورت شوہر کی برائی کرے تو بہت ہی بری بات ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت، یعنی کہ جو عورت کھلے عام بازاروں میں گھومتی پھرتی رہے اور بغیر کسی کام کے یوں ہی سڑکوں پر چلتی رہے، تو ایسی عورت بھی بری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے علی، ہم اپنی یا کسی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی میں یہ 3 عیب تو نہیں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے سوال کیا، یا علی، وہ 3 عیب کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ پاک نے انسان کی عزت، دولت اور شہرت، مالداری اور خوشحالی سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے، اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی۔ نمبر 2، جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی، اور اس طرح جھوٹ کی بنیاد پر وہ گھر کیسے بسے گا، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے سے سامنے والے مرد اور عورتوں کو حقیر سمجھے، ان کی عزت نہ کرے، ان کو ذلیل کرتی رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے افضل اور اعلیٰ انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا ہے، کیونکہ عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، ان کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر مسلمان کسی غلط چیز کی دعا نہ کر رہا ہو تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن لوگ صبر نہیں کرتے، دعا کرنے کے بعد فوراً اللہ پاک سے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے تو ہماری دعا قبول نہیں کی۔ دعا کرنے کے بعد صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہماری دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی دعا وہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ پر 1، مظلوم کی دعا۔ مظلوم اگر کوئی دعا یا بد دعا کر دے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کے موقع پر مظلوم کے منہ سے نکلا گیا اور اللہ پاک نے اسے قبول کر لیا تو پھر
اس ظالم کا معاملہ قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے اور اسے سزا اللہ پاک کبھی بھی دنیا میں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا تو ہوگا جب کوئی بندہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے اس کے ظلم کی سزا اس کو دیتا ہے، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ مکافات عمل الٹا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ اگر بندہ اچھے کام کے لیے سفر کر رہا ہو تو یقیناً اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ باپ کی دعا کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 لوگ وہی ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔